بسم اللہ الرحمن الرحیم. کراچی ٹائم میں خوش آمدید. میں آپ کا میزبان شبیر میمن. آج ہم جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ موضوع ہے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے، لیکن تھوڑا سا پہلے کنٹونمنٹ بورڈ کے جو الیکشن ہو گئے جس کی 12 سپٹمبر کی تاریخ دے دی گئی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور ہمارے پاس گیسٹ میں فہد کل جو صدر ہیں جماعت اسلامی سندھ کے. السلام علیکم. اور دوسرے جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں صدیق اکبر جو ایکس جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی کے. السلام علیکم. فہد کل صاحب، آپ سے بات کریں گے. اس وقت جو کنٹونمنٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں تو کیا پوزیشن آپ دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شبیر بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں ہمیں مدعو کیا. اصل میں کنٹونمنٹ یہ سائن ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ہم تو اس نظریے سے دیکھ رہے ہیں اور ہم خواہش بھی رکھ رہے ہیں کہ کنٹونمنٹ کے الیکشن جو ہے وہ ٹائم سے ہو جائیں تاکہ آنے والے بلدیاتی الیکشن کے لیے رائے ہموار ہو جائے. اور اسی حوالے سے اس وقت کراچی کے اندر بڑی گیما گیمی ہے چونکہ یہ پارٹی سائن کے ساتھ الیکشن ہو رہے ہیں بڑے عرصے بعد. اور الحمدللہ جماعت اسلامی نے بھی اپنے تمام تقریباً کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ تمام سیٹوں کے اوپر جو ہے کھڑے کیے ہیں. تو انشاءاللہ ہم پر امید ہیں. ظاہری سی بات ہے جب تک اختیارات نیچے تک نہ آ جائیں تب تک مسائل حل نہیں ہو سکتے ہیں. اس وقت لوگ کس کے پاس جائیں اپنے مسائل لے کر؟ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں کراچی کے وہ کن کے پاس لے کر جائیں؟ تو یہ خوشائن بات ہے. اگر یہ ٹائملی ہو جاتے ہیں تو ہم امید کریں گے کہ اس کے بعد پھر بلدیاتی الیکشن ہو جائے. ٹھیک ہے. صدیق اکبر صاحب، آپ سے پوچھیں گے اس وقت سندھ گورنمنٹ کا کیا موٹو ہے کہ بلدیاتی الیکشن جلد سے جلد آنے چاہیے؟ کیا ہے مطلب آپ کا موٹو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شبیر بھائی، آپ نے مدعو بھی کیا اور ایک کراچی کے حوالے سے اور جو ہمارے اربن سینٹرز ہیں اس کے حوالے سے ایک اہم اور حساس یہ ہمارا ایشو ہے بلدیاتی امور اور بلدیاتی انتخابات خاص طور پر. اس میں سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جی سندھ گورنمنٹ رکاوٹ ہے، لیکن آپ جب بلدیاتی انتخابات ہوں گے تو جو موسٹلی سینٹرز ہیں وہ پیپلز پارٹی ون کرتی ہے کیونکہ ڈومیننٹ الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ کوئی دو رائے ہے. پیپلز پارٹی کے اندر اس پہ کوئی ابہام بھی نہیں ہے کہ جی ہم نے الیکشن کرانے ہیں. الیکشن کرانے میں ہمیں کوئی پیپلز پارٹی کو کوئی دقت نہیں ہے. لیکن صورتحال جو اس وقت مختلف پارٹیز کی طرف سے آتی ہے کہ جی پیپلز پارٹی از دا پارٹ آف دیٹ کہ جی ہماری آبادی جو ہے وہ کم گنی گئی ہے. تو اس بنیاد پہ جو رکاوٹیں ہیں کہ جی حلقہ بندیاں کیسے ہوں گی، اس قسم کی چیزوں کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. اور ظاہر یہ ایک نیشنل لیول کی بات ہے کیونکہ سینسس جو ہے وہ وفاق کے اس میں ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی ریسنٹلی 2017 کی جو سینسس ہوئی ہے اس پہ لوگوں کو اختلافات ہیں اور اس وقت بھی ہیں. آج بھی شہر میں بینرز لگے ہوئے کہ جی ہمیں آدھا گنا گیا ہے، کراچی کی آبادی جو ہے وہ کم ہے. تو اس ایشو کو ایڈریس کرنا انتخابات اپنی جگہ بہت ضروری ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ میری رائے ہے، میری خواہش ہے کہ انتخابات ہوں، لیکن اس ایشو کو ایڈریس کیا جانا بہت ضروری ہے. تو اس پہ سندھ گورنمنٹ دیکھ رہی ہے کہ جی وفاق سے جو بھی دیکھیں اسٹیک ہولڈرز کے درمیان اور اسٹیٹ کے درمیان طے ہو گیا تھا کہ جی آئندہ کے انتخابات 2018 پہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ راضی ہو گئے تھے. انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ جی آئندہ کوئی الیکشن جب تک پیپلز پارٹی کی یہ تجویز تھی اور دیگر پارٹیوں کی بھی تجویز تھی کہ جب تک یہ جو سینسس ہے اس کی 5% کی سیمپلنگ کی دوبارہ ریویو نہ ہو جائے، اس کو ری ایگزامن نہ کیا جائے اور اس کی بنیاد پہ پھر تمام سینسس کا فیصلہ کیا جائے، تو اس میں جو ہے اس وقت تک ہم آئندہ انتخابات اس پر نہیں ہونے دیں گے. تو آپ دیکھ لیجیے انتخابات ضمنی بھی ہو رہے ہیں اس وقت، کنٹونمنٹ کے بھی انتخابات ہو رہے ہیں اور کابینہ نے میری معلومات ہے اس کی منظوری بھی دے دی ہے، جو کہ کم از کم جو ہمارے اربن سینٹرز ہیں یا کراچی جیسا میگا سٹی جو ہے یہ وہاں کے لوگوں کی حق تلفی تصور کی جا رہی ہے اور یہ ہے بھی. بائیو میٹرک کے سسٹم پہ جو ہے وہ ساری پارٹیاں متفق ہیں، پھر یہ اتنا ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ اصل میں دیکھیں اس کو سسٹم بنیادی بات کیا ہے، نیتوں کا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے. ہمیں ایک دوسرے پر جو ہے اعتبار ہونا ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ بھروسہ کتنا کرتے ہیں. یہاں حکومت کی ہر بات اپوزیشن کی غلط ہے اور اپوزیشن کی اچھی تجویز حکومت کے لیے غلط ہو جاتی ہے. تو اس میں نیوٹرل لوگوں کو بٹھا کر، ایکسپرٹس کو بٹھا کر اس چیز کو پہلے دیکھیں ایز اے پائلٹ پروجیکٹ اس کو انڈکٹ کیا جائے
تاکہ لوگ اس سے متعلق کچھ معلومات حاصل کر سکیں. ہمارے یہاں تو دیکھیں ووٹر جو ہے, آپ بلدیاتی انتخابات میں جو مشرف صاحب کے زمانے میں تھے اس میں ایک آدمی کو 4-6 ووٹ ڈالنے ہوتے تھے. تو میں نے اس وقت غالباً گورنر تھے ہمارے محمد میاں سومرو صاحب, انہوں نے کہا میرے خود کے ووٹ جو ہے وہ غلط ڈل گئے. تو ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے, لوگوں میں اویئرنیس کا لانا بڑا ضروری ہے. لوگ ہم نے تو جی پیمانہ ہم یہ بنا لیتے ہیں کہ جی ہر آدمی کے پاس موبائل ہے. مشرف صاحب کے زمانے میں نے سنا تھا کہ جی کون کہتا ہے غربت ہے, یہاں تو ہر کسی کے پاس موبائل کی بالکل. اور اب جو گاڑیاں نکلی, اور اب ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم صاحب ہیں ان کا بیان بھی آپ کے سامنے ہے. تو پیمانہ دیکھیں, موٹر سائیکل تو آپ 5,000 روپے جمع کر دیں, 1,000 روپے قسط سے وہ تو کوئی بھی لے لے گا. لیکن یہ پیمانہ تو نہیں ہے کہ جی آپ نے اب جو لوگ مالدار ہو گئے چونکہ موٹر سائیکل زیادہ بکنی شروع ہو گئی ہے. تو ان چیزوں دلیل نہیں ہے ان باتوں کی, یہ کوئی دلیل نہیں ہے جی کہ یہ ہم لوگ ترقی کر گئے ہیں. آپ کے سوشل سیکٹرز کے انڈیکیٹر ڈم جا رہے ہیں. آپ عام آدمی جو ہے مہنگائی کی اس میں پس رہا ہے اور صورتحال بڑی خراب ہے, ابتر صورتحال ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے حکومتی نمائندے بیٹھ کر جو کہتے ہیں کہ جی سب کچھ اچھا کرا گلاپنے سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. یہ خود کو بھی دھوکہ دینے والی بات ہے. اور یہ الیکٹرانک سسٹم کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ نے تمام اسٹیک ہولڈرز کو اوپر متفق کر لیا تو آپ یقین کریں اس موجودہ حکومت کو ان کی جو کارکردگی ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. جو حال انہوں نے کیا ہے دیکھ لیں, تمام چیزیں سامنے ہیں. مطلب ہر چیز پہ آپ کا قیمتی وقت میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے پاس آئیں گے کہ اس وقت جماعت اسلامی کا اگر یہ الیکشن ہو جاتے ہیں بلدیاتی, تو جماعت اسلامی کی کیا تیاری ہے عوام کے حوالے سے؟ ویسے تو شبیر بھائی میں ذرا صدیق اکبر بھائی کو تھوڑا بات کو آگے تھوڑا سا بڑھا دوں. جی. اصل میں دیکھیں ہم سینسس کی بات کون کر رہے ہیں نا, سینسس کی بات وہ کر رہے ہیں جو اس وقت حکومت میں موجود ہیں. دیکھیں پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے, فیڈرل میں PTI وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے. اب الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جاتی ہے. سینسس کے حوالے سے کراچی میں 3 کروڑ کی آبادی کے حوالے سے مہم کون چلاتا ہے؟ جماعت اسلامی چلاتی ہے. کراچی کے حقوق کے حوالے سے مہم کون چلاتا ہے؟ جماعت اسلامی چلاتی ہے. اب جب سارے اختیارات آپ کے پاس ہیں, سارے اختیارات ہونے کے باوجود بھی اگر آپ سے یہ سمجھتے ہیں کہ یار سینسس نہیں ہو سکتا یا ایکوریٹ چیزیں نہیں ہو سکتی, تو میرا خیال ہے کہ پھر تو آپ کو حکومتوں میں نہیں رہنا چاہیے, یا تو وہاں سے باہر آ جائیں آپ. ٹھیک ہے, اور یہ بیسک نیڈز ہیں, یعنی کہ 3 کروڑ کی آبادی کو آپ 1.5 کروڑ شو کر رہے ہیں. اس کی بنیاد کے اوپر ایجوکیشن کا آپ کا بجٹ آتا ہے, اس کی بنیاد پر ہیلتھ کا بجٹ آتا ہے, اس کی بنیاد کے اوپر آپ کے اسپورٹس کے بجٹس آتے ہیں, یوتھ کے بجٹس آتے ہیں. بے تحاشا چیزیں جو ہیں وہ سینسس یہ نہیں کہ آبادی کے حساب سے ہوتی ہیں. اب اگر وہ نہیں ہے تو یہ کس کا کام ہے کرنا؟ ظاہر سی بات ہے موجودہ حکومت کا کام ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ چلیں PTI کی حکومت تو نااہل ترین حکومت ہے, اس کے خلاف ایک بہت بڑی مہم چلنے جا رہی ہے. جماعت اسلامی پورے پاکستان کے اندر اس رائے کو ہموار کر رہی ہے, ان ساری چیزوں کو لے کر چل رہی ہے. لیکن جو حکومتی نمائندے یہاں پر بیٹھے, سندھ اسمبلی کے اندر کتنی دفعہ یہ بات کی گئی ہے؟ آپ بتا دیں, آپ فلور کے اوپر کبھی آپ نے بات کی اس حوالے سے یا اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے؟ مطلب آپ کو سندھ کی عوام سے, کراچی کی عوام سے پیار ہونا چاہیے. آپ اس چیز کو لے کر چلیں, آپ یہاں پر کروائیں سینسس, چونکہ کراچی جو ہے وہ سندھ کا شہر ہے. اس کے حوالے سے آپ کو سوچنا سمجھنا, یعنی کہ ہم بچے سے بڑے ہو گئے, ہم دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے کراچی کے اندر, پاکستان کے سندھ کے اندر, جب سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں ان کی حکومت. اس کے باوجود اگر یہ حال ہے, آج اگر PTI کا کوئی فرد بیٹھا ہوتا تو ہمیں زیادہ اچھا ہوتا بات کرنے میں, ہمیں زیادہ وہ ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود جب آپ ایک عرصے سے حکومتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے بعد آپ نے کوئی انفراسٹرکچر نہیں بنایا, کوئی پلان نہیں بنایا. K3 منصوبہ نعمت صاحب کے دور میں مکمل ہوا, K4 ان کے دور میں اس کا آغاز, اس کا جو ہے نا رکھا گیا تھا, اس کے منصوبے کو. آپ کو کراچی کے اندر پورا انفراسٹرکچر جو ہے نعمت صاحب ایک سٹی ناظم تھے, کوئی PM نہیں تھا ہمارا, کوئی CM نہیں تھا, کوئی گورنر نہیں تھا, کوئی وزیر بلدیات نہیں تھا, ایک صرف نعمت اللہ خان صاحب سٹی ناظم تھے. ہم نے پورے کراچی کا نقشہ بدل دیا, ہم انڈر بائی پاسز کراچی کے اندر لے کر آئے, ہم نے ماڈل پارکس کراچی کے اندر دیے, بے تحاشا یہاں پر کالجز کا ہم نے جال بچھایا, ہم نے داؤد انجینئرنگ کو یونیورسٹی کا درجہ دیا, پوائنٹس دیے, ہم نے ایجوکیشن, ہیلتھ, اسپورٹس اور روزگار کے حوالے سے ہم نے بڑے پیمانے پر ایک سٹی ناظم کے ہوتے ہوئے, جب ہم ایک سٹی ناظم کے ہوتے ہوئے اتنے بڑے پروجیکٹس لا سکتے ہیں, آپ کے پاس پوری سندھ کی گورنمنٹ ہے, کراچی کا پورا انفراسٹرکچر برباد ہو کے رہ گیا. یعنی کہ 2004 سے 2021 تک آپ کے 17 سال میں آپ کی 2 نسل آباد ہو گئی ہے. جو سنگل اسٹوری گھر تھا وہ ٹرپل اسٹوری گھر بن گیا. آپ نے اس کے حوالے سے کیا کام کیا؟ یعنی کہ صرف آپ نے K4 منصوبہ نہیں بنا سکے,
यानी कि ये कैसी मोहब्बत है यार। आपको सिंध के अवाम, आपको कराची के अवाम आपको इलेक्ट करते हैं। अभी इन्होंने कहा कि आइंदा इलेक्शन, चूंकि पीपल्स पार्टी चाहती है बल्दियाती इलेक्शन हो, इसलिए कि इनके पास इलेक्टेबल्स मौजूद है, ये जीत सकते हैं। तो भाई अगर आप जीत सकते हैं, इलेक्टेबल्स मौजूद है, उनके बारे में ख्याल भी रखें ना। ये जितने भी मसाइल हैं कराची के अंदर, कचरों का ढेर है, कचरा शहर है कराची, कभी रोशनियों का शहर होता था, अभी अंधेरे का शहर है। यहाँ पर बिजली मुयसर नहीं है, यहाँ पर पीने का पानी मुयसर नहीं है। निगलेरिया जो आप आए दिन सुन रहे हैं वो कराची के अंदर मौजूद है। ठीक है, कोविड के हवाले से कराची के अंदर एक बड़ी फिजा गर्म है। आपके इतने मेगा हॉस्पिटल्स हैं, आप अरेंजमेंट्स करें ना यहाँ पर। ये कौन करेगा अरेंजमेंट्स? ये गवर्नमेंट करेगी ना। तो मेरा ख्याल है इस हवाले से जवाब लेते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद कराची की वर्क के हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, कराची टाइम में खुशामदीद। कराची में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बात हो रही थी और जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है कि हमारे दौर में बड़ा अच्छा काम हुआ। ये मौक़िफ़ जो है हम सिद्दीक़ अकबर साहब से लेते हैं कि क्या सिंध गवर्नमेंट में क्या क्या काम हुए अब तक। असल में फहद भाई ने जिन चीज़ों की निशानदही की है, मेरी ज़ाती उसमें गुजारिश ये है कि मंसूबों को स्टडी किया जाए। तो जी K4 आप कहते हैं, हम कहते हैं कि जी हमने अपना हिस्सा उसमें दे दिया है। जो विफाक से चीज़ें आनी है वो हमें नहीं मिलती है, उनका हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है। किसी भी फोरम पे बैठ के चले जाते हैं जी कि पीपल्स पार्टी ने नहीं किया। पीपल्स पार्टी आपके हर मंसूबे को, हमारे ADP में शामिल होता है। अगर वो जैसे कोई भी मंसूबा हो, वो KMC हो, आप देखें जी आपका वाटर बोर्ड को हम तो बेल आउट पैकेज तक देते रहे हैं इनको कि भाई कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए इनको। मसला ये है कि इदारों में कौन है, प्रॉपरली वर्किंग क्यों नहीं हो रही अच्छा, है। आपकी भी एक कंप्लेन है कि वफाक से हमें फंड नहीं आता। जी, विफाक से हमें पैसे नहीं मिलते। ये तो मेरा ख्याल है जो हमारे CM साहब हैं और उनके जो तर्जुमान है वो बारहा कहते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई है कि जी हमारा इतना शेयर कम, बल्कि हमारे चेयरमैन साहब ने भी इस पर बात की कि जी हमारा शेयर इतना सिंध गवर्नमेंट को इन्होंने कम दिया है। सिंध गवर्नमेंट को कम देने का मकसद है कि कराची का शेयर कट गया है। कराची आप देखें जो हमारे पास मंसूबा है ट्रांसपोर्ट के हवाले से, जो ग्रीन लाइन की बड़ी, वो इस पर क्यों रुकावट है? सिंध गवर्नमेंट ने सारी अपनी जो तरफ से जो जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा कर दी है। विफाक अगर पैसे देगा तो मंसूबे जो वो काबिल अमल हो जाएंगे, वो एक्टिवेट हो जाएंगे और उससे शहर के लोगों को फायदा होगा। हम समझ रहे हैं सारी चीज़ों को। शहर का मैंडेट किसके पास रहा 30 साल में, 35 साल में? देखें, पीपल्स पार्टी कभी का मेयर है शहर में, कभी रहा है? आप देखें तो जमात रही है, फिर MQM रहा है, फिर MQM रहा है और आइंदा तो देखें अब हमें कराची से दिलचस्पी है तो हमने एक पॉलिटिकल फिगर को जो कराचीआइट है उसको हमने एडमिनिस्ट्रेटर बनाया ताकि मसलों को पॉलिटिकली भी एड्रेस किया जाए। लोगों की ये न रहे कि जी हमें सरकारी अफसरान के रहमो करम पे छोड़ दिया है। इसका मकसद ये है कि मुर्तज़ा वहाब को जो बनाया गया कि ये आपकी एक्सेस हो, उस तक बात पहुंचे। और वो घूम रहे हैं शहर में, देख बावजूद एतराज़ के लोग कहते जी हम नहीं मानते कि मुर्तज़ा वहाब को जो है, गवर्नर साहब ने इवन कहा कि जी हम नहीं मानते कि ये गलत हुआ है। भाई आप जब तक इंतखाबात नहीं होते कोई तो आपके पास खिड़की होनी चाहिए जहां आवाम के मामला के हवाले से रसाई हो, तो इस कदम को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि मामलात में खामियां हैं, पीपल्स पार्टी के पार्ट पर भी हमने होंगे लैप्सेस, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बाकी लोगों की जिम्मेदारी सारी पीपल्स पार्टी पर डाल देना। लेकिन हमने हमेशा देखे, ये आपने अक्सर देखा होगा जी कचरे शहर में, कचरे का ढेर, वाकई शहर कचरे का ढेर बन गया है। लेकिन अगर थोड़ा सा इंसाफ की नज़र से देखा जाए और जो हमने ऐनक लगाई हुई है वो एक मुतासिबाना सिंध गवर्नमेंट के हवाले से, उसको थोड़ा सा हटा के देखें तो जब से चेयरमैन ये जो आपका मेयर साहब गए हैं, कम से कम रोडों पे सफाई नजर आती है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले पहुंच रहे हैं। मैं कम से कम अपने इलाके की बात करूं, मुझे शिकायत रहती थी, वो शिकायत क्योंकि गाड़ियां जो है वो रूटीन से अपने जो भी उनका हिसाब है वो आती है। ये जिम्मेदारी बुनियादी तौर पे यूनियन काउंसिल है या यूनियन कमेटी है, उनकी जिम्मेदारी है। जब मैं अपने दौर की बात बताऊं नाज़िम था, तो मैंने कभी CSI जो होते हैं इनके डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर थे, उसको भी मैंने फोन नहीं किया। मैं अपने इंस्पेक्टर से कहता था, जो सब इंस्पेक्टर हर UC में डिप्यूट होता था। हमारे पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली होती थी, हमारे पास जो है वो मैनुअल मजदूर जाके उसको भरते थे। 3 या 4 ट्रैक्टर का उनका कोटा होता था, वहां मुकवाते थे और हमारे इलाके साफ रहते थे। ऐसा क्या हो गया है? इसके लिए एक्स्ट्रा फंड्स की जरूरत नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ कि जरूरत है। आप देखें आपके पास मुलाजमीन है, उनकी तनख्वाहें जा रही है, बिल्कुल। तनख्वाहें कौन देता है? उनके पास गाड़ियों के डीजल पेट्रोल जो फ्यूल है उसके पैसे जा रहे हैं, गाड़ियों के मेंटेनेंस के पैसे जा रहे हैं।
फिर भी सिंध गवर्नमेंट पे लान तान होती है, बातें हमें सुननी पड़ती है कि जी वो उनकी तनख्वाहें भी आ रही है, सारे मेंटेनेंस के पैसे, ये आपके फ्यूल के पैसे हम अदा करते हैं, और उसके बावजूद भी जो लोग काम करने वाले हैं, देखिए तनख्वाहें वो सरकार की कहते हैं, उनकी जो वफादारी है वो कहीं और होती है। अच्छा, आपने जैसे कहा कि हमें भी फंड जो है वफाक की तरफ से नहीं दिया जाता, तो इस चीज़ को हाईलाइट सोशल मीडिया पे क्यों नहीं किया जाता कि भाई हमें इस मंसूबे, ये बड़ा मंसूबा था, हमें इतने पैसे दिए गए, इस मंसूबे पे ये काम नहीं हो सकता? इस पे तो बातें होती रहती है, लेकिन वो उसका बजट, उसके फिगर नहीं आते आपके, उन्हें बाकायदा तौर पर दिए जाते हैं। असल में हमारा मसला क्या है, हम जो है वो बकौले मीर के सरसरी तुम जहाँ से गुजरे वरना हर जहाँ नहीं दी करता, हम तो बस वो मोटी मोटी चीज़ें पकड़ लेते हैं कि जी यहाँ, और हमें निशाना जिसको करना होता है, देखिए हम गुफ्तगू समझने के लिए नहीं सुनते हैं बल्कि तनकीद के लिए सुनते हैं कि मैं वहां से अपना कोई पॉइंट निकालूं। असेंबली में ये बात होती है कि भाई वफाक ने फंड ही नहीं दिया तो हम मंसूबा कैसे करें? बिल्कुल होती है, आप असेंबली के देख लीजिए तो सारे रिकॉर्ड चीजें हैं। बिल्कुल नहीं, रिसेंटली हमारे देखिए रिसेंटली इजलासों का आप देख तो लेना उसको कि उसमें आप एतराज तो हमें रहता है जी, हम करते हैं क्योंकि लोगों को हमने फेस करना। अच्छा, वो सामने जवाब देते हैं हमने फंड दिया है, अब इसको फैसला हो कैसे? देखिए उनसे देखिए ये इन्होंने कहा था कि हम जी 1100 अरब रुपए जो है दे रहे हैं कराची को, ये हुआ था, उसका फिर तस्करा हुआ, वजीर आजम साहब आके कह गए कि 1100, उसमें 800 बिलियन जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने देने थे, इसका तस्करा उन्होंने किया, किसी चैनल ने ये बात उठाई, लेकिन सिंध गवर्नमेंट के थोड़ा सा क्या कहेंगे इस बारे में? वो मुतासिबाना है, मैं तो समझता हूँ जाती तौर पर। असल में शबीर भाई बात सारी ये है कि देखें असम्बलियों के बाइकाट इसलिए होते हैं कि मेरे चेयरमैन के खिलाफ बात कर दी, हमारे वजीर आजम के खिलाफ बात कर दी, असम्बलियों से बाइकाट हो जाते हैं, तकरीरें शुरू हो जाती हैं, तकरीरें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन आज तक ये बात नहीं होती कि कराची शहर के अंदर 13 लोगों को, 14 लोगों को एक बम ब्लास्ट करके एक शेजोर के अंदर एक ही घर की फैमिली को मार दिया जाता है। इस पर असम्बली से बाइकाट नहीं होता। असम्बली से इसलिए बाइकाट नहीं होता कि एक घर में खाना ना होने की वजह से माँ खुद भी जहर खा लेती है, अपने बच्चों को भी जहर दे देती है। असम्बली में इसलिए बाइकाट नहीं होता कि एक बाप बेरोजगार होने की वजह से अपने बच्चों को प्रेस क्लब पे लाके चाइल्ड फॉर सेल का बोर्ड लगाता है, इसलिए असम्बलियों से बाइकाट नहीं होता। असम्बलियों से सिर्फ इसलिए बाइकाट होता है कि इन्होंने मेरे लीडर के खिलाफ बात कर दी है, अब हम यहाँ नहीं बैठेंगे। 1100 अरब, उससे पहले 600 अरब की बात आई थी। 1100 अरब अगर प्राइम मिनिस्टर ने का ऐलान किया है, आज तक नासिर हुसैन शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठा लें, ठीक है, मुर्तज़ा वहाब साहब की उठा लें, इन्होंने आज तक 1100 अरब रुपए की किस कोई डेफिनेशन दी है कि फेडरल हमें नहीं दे रहा, या हमारे पास 18वीं तरमीम के बाद सिंध गवर्नमेंट की, हम चूंकि हम कराची के इश्यूज पर बात कर रहे हैं इसीलिए हम सिंध गवर्नमेंट पर बात कर रहे हैं। अगर पीटीआई का कोई नुमाइंदा बैठता तो यकीनन हम उसके लिए भी बात करते हैं। 18वीं तरमीम के बाद बेतहाशा इख्तियारात जो है वो सिंध गवर्नमेंट के पास आ जाते हैं। ऐलान कर देना बल्दियाती इलेक्शन का कि हम कराएंगे, क्यों जरूरत पेश आती है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऐलान करे कि आप बल्दियाती इलेक्शन करवाएं? ये क्यों नहीं ऐलान करते हैं? फिर इनको खौफ नहीं है तो ऐलान क्यों नहीं करते हैं? इट मीन्स के खौफ है ना। बात सारी ये है कि आपको नहीं, वो तो ये कहते हैं कि हम भी ये चाहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन, बाकी सूबों ने करा लिए हैं भाई, कब आप करा लेना, बात हुई है, देखिए आप करा लेना, आप मिसाल बन जाए। बदला से आप मुझे ये बताएं, जो अभी बल्दियाती सेटअप खत्म हुआ सबसे पहले बलूचिस्तान ने कराया, एक छोटा सूबा सबसे पहले करा लेते हैं। आप मिसाल कायम करें ना, आप करा दें, आप सबसे पहले मिसाल का 18वीं तरमीम के तहत आप करवा सकते हैं ना, लेकिन करवाना नहीं है ना। शहर से बैनर उतार दें कि ये 1.5 करोड़ की आबादी है और ये 3 करोड़ की नहीं है, बैनर हटा दें, हमारे साथ मुत्तफिक हो जाए। इलेक्शन हमें क्या है, इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने कराना है। कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन क्या सूबों ने ऐलान कर दिए, इलेक्शन कमीशन आज ऐलान कर दीजिए हम बल्दियाती इंतखाबात करा रहे हैं, हम उसके लिए हमें कोई इनकार नहीं है। ये हमारे पार्ट पे जो जिम्मेदारी बनेगी और द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट पूरी करेगी। अच्छा, उस पर देखें, ये तो आवाज उठा रहे हैं, इस पर आप भी आवाज उठाते हैं, तो इसमें एक फायदा होता है, अवाम जो है वो एक इलाके का काउंसलर होता है, उसको जानता है, उसे घर पे भी पहुंच जाते हैं अपने मसाइल के लिए कि भाई ये हमारे मसला है, ये हमारी गली का रोड। अब हर आदमी तो उसकी तो इतनी रसाई नहीं है कि वो मुस्तफा बाप तक पहुंचे, आम आदमी की तो इतनी रसाई नहीं है, लेकिन एक काउंसलर तक उसकी रसाई चली जाती है, वो बड़ा आसान होता है। मतलब अगर इस पे सब पार्टियां मिलकर कोशिश करें तो हो सकता है, क्यों नहीं, इलेक्शन कमीशन को जोर दें। इस राय से इख्तिलाफ नहीं है। देखिए हमसे ज्यादा कौन पॉलिटिकल और जमहूरियत पसंद होगा, हमने तो हमेशा इसके लिए मारे खाई हैं, कुर्बानियां दी हैं। हम तो चाहते हैं कि आवाम से, हम तो अवामी राज के कायल लोग हैं। पीपल्स पार्टी तो आप पढ़ लें, स्टडी कर लें, हमारी तारीख इससे भरी पड़ी है कि हमने हमेशा इसके लिए कुर्बानी दी है। हम चाहते हैं कि भाई ग्रास रूट लेवल से लोग उठे, उनके मुतालबात ग्रास रूट लेवल पे हल हो। कुछ जो चीजें आ रही हैं, मतलब हमें इसलिए निशाना बनाई कि हम गवर्नमेंट में हैं, जिसकी जिम्मेदारी है वो भी अपनी जिम्मेदारी अदा करें। और इस वक्त आप जैसे
मेरे भाई ने जिक्र किया, उस वक्त मैंने खुद ज़ाती तौर पे सुनी थी वो सिंध गवर्नमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें बाकायदा तौर पे इन चीज़ों की नफी की और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताया गया था कि ये जो विफाक ऐलान कर रहा है ये हकीकत नहीं, हकीकत ये है। और बस सीरीज में 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई थी, मतलब वो अमाउंट मिली ही नहीं, खाली ऐलान हुआ। वो खाली ऐलान हुआ, वो कोई पैसे हमें नहीं मिले। आप उसको देख लें, हम हमेशा कहते रहे हमारी आवाज़ असल में लोगों तक पहुंचती नहीं है या वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। हालांकि इस पे एहतजाज हुआ, इस पे लोगों ने बात की है और हमेशा हमारा मौक़िफ़ ये रहा है कि हम चाहते हैं हम कराची को कभी भी डिसऑन नहीं करेंगे। बावजूद ये इसके कि कराची ने देखिए बल्दियाती सिस्टम में कौन आता रहा है, हम पे तो शहर वालों ने एतमाद किया ही नहीं है। आप स्टडी कर लें, आप जितने फ्लाईओवर्स बनाते हैं वो कंट्रीब्यूशन सिंध गवर्नमेंट का होता है, जितने मेगा आपके प्रोजेक्ट्स हैं आपको सिंध गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, लेकिन उसका तस्करा नहीं होता है। मैं आपको बताऊं कि फ्लाईओवर बादशाह खान फ्लाईओवर बना तो वो गवर्नर साहब ने इफ्तिताह कर दिया, सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था। हमने सीएम साहब से कहा, सीएम साहब फिर उसमें आए, लेकिन वो जो उसकी जो ऑनरशिप थी वो एमक्यूएम ले रही थी, पैसे सिंध गवर्नमेंट के हैं, तो हमने तो उस पर प्रोजेक्ट करने की भी कोशिश नहीं की। मेरा तो अपनी पार्टी में झगड़ा रहता है, हुकूमती नुमाइंदों से रहता है कि यार तुम लोग जो हुकूमत के तर्जुमान हो आके बैठो ना मीडिया पे जाके, लोगों में जाके, जैसे आपने कहा सोशल मीडिया पे कि ये हमारे प्रोजेक्ट है, हमें कोई और हाईजेक करके ले जाता है, नाम उसका होता है, आवाम तक बात जाती है कि फलां काम कर रहा है। हालांकि वो सारी हम कराची के लिए दर्द रखते हैं। सीएम सिंध आपको देख, हम तो हमारा तो हेडक्वार्टर ही कराची में है, तो हम कराची से कैसे बेवफाई और बेइतनाई कर सकते हैं। लेकिन बातों को अजीब अंदाज में पेश किया जाना ये रीत बन गई है, और जब तक हम इन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, यकीन करें शहर में हम नियतों को ठीक करके ही कुछ कर सकते हैं, इसके अलावा कोई चारा नहीं। हम सब बैठ के सब एक दूसरे को तस्लीम करते हुए कि भाई आपके स्टेक्स हैं, आप भी यहाँ ऑनरशिप लें, आपका भी हिस्सा होना चाहिए, लोग आपको भी पसंद करते हैं, इस तरह मिलकर हम इस शहर को बना सकते हैं, इस शहर को बचा सकते हैं। वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि कराची जो है वहाँ वो मसाइल का गढ़ बन गया है। हम कराची की मिसालें देते थे अपने गांवों में जाके, अपने देहातों में जाके, जी कराची जो है बड़ा शहर भी है, कराची के पढ़े लिखे लोग हैं, आज पढ़े लिखे आप देख लेना कराची। बिल्कुल, इस बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद ये बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि हमें मिल के जो है ना इस बारे में सोचना चाहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, कराची टाइम में खुशामदीद। हमारी गुफ्तगू हो रही थी और हमें सिद्दीक अकबर साहब बता रहे थे कि हम मिल बैठने के लिए तैयार हैं और बजाय तनकीद के जो है उस काम को आवाम के लिए फ़ायदेमंद कोई सोच बनाए। जी सर, इस पे यकीनन हम सबको, हम शहर के जो बासी हैं, हमारी जिम्मेदारी है। मैं मुझसे कोई पूछते बहुत बड़े सवाल आते हैं, ये मुल्क के हालात कैसे बेहतर होंगे, तो मैं एक जुमले के जवाब मेरा ये होता है कि जब हम सोचना शुरू कर देंगे, मैं एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कह दूं कि जी ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरे साथ हो रहा है, जो मामलात हो रहे हैं ये हल होने चाहिए। जब तक मैं नहीं कहूँगा, मैं जिम्मेदारी आप पे डालूंगा, मीडिया पे डालूं या पॉलिटिशियंस पे डालूं, मामले ने हल नहीं होना है। जब मैं चीखूंगा तो सियासतदान मुतवज्जे होगा, क्योंकि सियासतदान ने मेरी तरफ आना है, मतलब अल्टीमेटली वो मैं ही उसका डेस्टिनेशन हूँ, उसने मुझसे वोट लेने आना है। जब उसने मुझसे वोट लेना है तो मैं उसके पास अपने मुतालबात चीखूं, चिल्लाऊं, बात करूं। अभी रिसेंटली मेरे हमारे एक नुमाइंदे हैं मेट्रो न्यूज़ 1 के हफीज अंसारी साहब, इलेक्शन के हवाले से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हफीज भाई। वालेकुम सलाम। हफीज भाई, 12 सितंबर की तारीख कंटोनमेंट के इलेक्शन की दी गई है और उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से क्या आपके पास रिपोर्ट है? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, कंटोनमेंट के इलेक्शन तो होने जा रहे हैं 12 सितंबर को। ये खुशाइन बात है कि चले कंटोनमेंट के इलेक्शन हो रहे हैं। इस तरह कम अज कम कंटोनमेंट का एरिया जो है वहाँ तो आवाम को मसाइल हल करने में जो है कंटोनमेंट के इलेक्शन के बाद जो है कुछ मदद हासिल हो सकेगी। लेकिन इसके साथ साथ होना ये भी चाहिए कि बल्दियाती इलेक्शन की भी तारीख आनी चाहिए, बल्दियाती इलेक्शन भी होने चाहिए, क्योंकि कंटोनमेंट का जो एरिया होता है, कंटोनमेंट के जो इलेक्शन के जो इलाके हैं, वहाँ तकरीबन ये देखा जाता है कि वहाँ इतने मसाइल नहीं होते हैं। तो वो क्लप्टन का इलाका हो या गिजरी का इलाका हो, डिफेंस का इलाका हो, मलिर के कुछ इलाके हो, या दीगर इलाके हो, गार्डन का इलाका हो, सदर का इलाका हो, कंटोनमेंट के ये इलाके वो होते हैं जहाँ अमूमन जो इतने मसाइल नहीं होते। मसाइल के नजर आते हैं वो इलाके, तो बल्दियात के इलाके नजर आते हैं
کہ جو کہ عوامی مسائل، جیسے کہ اگر میں بات کروں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے، نئی کراچی ہے، نارتھ کراچی ہے، فیڈرل بھی ایریا ہے، عزیز آباد ہے، شہر کراچی کے یہ علاقے ہیں جو کہ بلدیاتی الیکشن کو ترس رہے ہیں، کیونکہ بلدیاتی الیکشن کے اندر جو نمائندگی ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پر جو نچلے سطح تک جو ہے وہاں پر عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے جو ہے عوام کی اپروچ ہو سکتی ہے، ہو پاتی ہے، کیونکہ کونسلر کا سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے علاقے کے اندر درمیان میں کونسلر ہوتے ہیں جو وہ مسائل کے حل کے لیے جو ہے ان سے رابطہ کر لیتے ہیں۔ اب بات یہ آتی ہے کہ جیسے کہ ڈی سیز کو چارج دیے گئے تھے ایڈمنسٹریٹر کے، کئی مہینوں تک جو ہے ڈی سیز جو ہے اپنا یہ چارج جو ہے صرف نبھاتے رہے ہیں، عوام کے مسائل کی ہر طرف نہ ہی ان کی توجہ تھی، نہ ہی ان کے پاس وقت تھا، نہ ہی وہ ان علاقوں میں جا پائے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہوئی کہ ایڈمنسٹریٹر کا تعینات کر دیا گیا، ڈی سی سے چارج لے لیا گیا ہے، اس کی تعیناتی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تو نئے ایڈمنسٹریٹر تعینات کرنے سے یہ سوال ایک ابھر رہا ہے کہ اب اگر ایڈمنسٹریٹر یہ بنائے گئے ہے تو اس کا مطلب بلدیاتی الیکشن جو ہے مزید آگے بڑھا دیے جائیں گے، مزید جو ہے جلد جو ہے اس کی توقعات عوام نہ کریں۔ تو بلدیاتی الیکشن اگر نہیں ہوتے تو عوام کے بالکل مسائل کے حل میں کسی طرح بھی مدد حاصل نہیں ہو سکے گی، مسائل نہ صرف حل نہیں ہوں گے بلکہ اس میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ بلدیاتی الیکشن کے ذریعے جو سسٹم آتا ہے، ناظم کا سسٹم ہو یا چیئرمین کا سسٹم ہو، اس کے ساتھ جو ہے لیبر کونسلر یا جنرل کونسلر یا دیگر کونسلر جو مزید یعنی کہ تعداد ہوتی ہے یوسیز کے اندر، جو اس سے ایک مدد حاصل ہوتی ہے کہ عوام جو اپروچ حاصل کر لیتے ہیں، جلد اپنے مسائل کو پہنچا دیتے ہیں۔ اب جب ایڈمنسٹریٹر صرف ڈسٹرکٹ وائز ایڈمنسٹریٹرز ہیں تو ظاہر ہے ڈی ایم سی ہے، تو وہاں تو ملاقات کے لیے بھی جو ہے وہاں کے عوام کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، نہ ہی اب بھی جو ہے نئے ایڈمنسٹریٹر آئے ہیں ان میں کوئی ایک پیشرفت نظر آئی ہے کہ وہ عوام کے درمیان جا رہا ہو یا مسائل حل کرنا ہو۔ تو یقیناً کنٹونمنٹ کا الیکشن جو ہے خوشائند بات ہے، اچھی روایت ہے، 12 ستمبر کو یہ ہونے جا رہا ہے، پرامن طور پر ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بلدیاتی الیکشن بھی ہونے چاہیے۔ بلدیاتی الیکشن کے لیے بھی ڈائریکٹر ناصر حسین شاہ نے یہ بات کہی ہے کہ جو متضرر وارڈ ایڈمنسٹریٹر بنائے گئے ہیں وہ وقتی طور پر بنائے گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے وقتی طور پر بنانے کی کہ جلد ہی جو ہے جو یہ بلدیاتی الیکشن کرائے جائیں گے۔ تو اچھا ہے ایسا ہو ناصر حسین شاہ کے کہنے کے مطابق کہ بلدیاتی الیکشن جلد کرائے جائے تاکہ عوام کے مسائل کے حل کرنے کے لیے عوام کو وہ نمائندے مل سکیں جو ان کے گھروں کے درمیان ہی رہتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ حفیظ بھائی۔ آپ کی طرف آتے ہیں کہ یہ تو بتا رہے کہ ناصر شاہ حسین صاحب نے اعلان بھی کیا ہے کہ فی الحال تھوڑے عرصے کے لیے مصطفیٰ وہاب صاحب کو رکھا گیا ہے، پھر بلدیاتی الیکشن کی تیاری کریں گے۔ اچھا، جماعت اسلامی کا تو جب بھی اقتدار میں آئی ہے خیر کام تو کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ عوام جو ہے وہ ان کے ووٹ اتنے نہیں پڑتے کہ وہ اقتدار میں آئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ عوام تو ووٹ ڈالتی ہے، پاکستان میں الیکشن تو کم سلیکشن زیادہ ہوتی ہے، یہ تو ہم نہیں، اب تو حکومتی پارٹیاں بھی یہ کہنے لگ گئی ہیں کہ اب آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ ووٹ ہمیں ملتے ہیں، دکھائے نہیں جاتے؟ ووٹ الحمدللہ جماعت اسلامی کو ملتے ہیں، اور کراچی شہر کے حوالے سے سب جانتے ہیں یہ شہر کراچی جو ہے جماعت اسلامی کا شہر ہے۔ اصل بات ساری یہ ہے کہ دیکھیں ابھی جو بھائی ہمارے بات کر رہے تھے کہ آپ کو فیڈرل جو ہے فنڈ نہیں دے رہا ہے، آپ کا ویژن کیا ہے؟ ویژن 2030 بتائیں نا، ویژن 2025 بتائیں، ویژن 2035 بتائیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے کیا پلاننگ کری ہے؟ آپ کون سی ایجوکیشن لٹریسی ریٹ سندھ کا کیا ہے؟ سندھ کے اسکولوں کے حالات کیسے ہیں؟ سندھ کے ہاسپٹلس کے حالات کیسے ہیں؟ نوجوانوں کی نوکریوں کے حوالے سے حالات کیسے؟ آپ نے ویژن کیا دیا؟ اس حوالے سے جماعت اسلامی کیا وہ موٹیو لے کے بیٹھی کہ ہم یہ کام کریں گے؟ جماعت اسلامی باقاعدہ بہترین ویژن لے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ جماعت اسلامی نے 2030 ویژن 2030 بنایا ہوا ہے، اس میں ہم نے نوجوانوں کے حوالے سے بھی، ٹھیک ہے، بزرگوں کے حوالے سے بھی، خواتین کے حوالے سے بھی، ان سب کے حوالے سے پوری چیزیں ایک چارٹر بنایا ہوا ہے، پلاننگ کی۔ چھوٹی سی سمری بتائیں کیا چیزیں؟ سپوز ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں ایک نوجوان جو ہے وہ نوجوان بیرا روی کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ وہ نوجوان قلم چھوڑ کے پسٹل ہاتھ میں کیوں پکڑتا ہے؟ چونکہ وہ بے روزگار ہے۔ میں کیوں نہیں پکڑتا ہوں؟ چونکہ میں برسر روزگار ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نوجوان روزگار ہو جائے گا، اس کے گھر میں کھانے کو ہوگا تو وہ غلط راستے پر نہیں جائے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا لٹریسی ریٹ بڑھا دیا جائے، پاکستان کے اندر ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جائے۔ جب ایک فرد پڑھ جائے گا، پڑھا لکھا ہو جائے گا تو وہ اچھے لوگوں کی سلیکشن کرے گا۔ بھائی نے ہمارے کہا کہ کراچی ان کو سلیکٹ نہیں کرتا، انہوں نے مرتضیٰ وہاب کو ایڈمنسٹریٹر بنایا اسی لیے کہ یہ ویژن ایڈمنسٹریٹر دینا چاہ رہے ہیں، شاید سٹی ناظم کا کوئی وہ دینا چاہ رہے ہیں، لیکن کراچی جماعت اسلامی کے الحمدللہ ابھی پیپلز پارٹی کو انہوں نے قادر مندوخیل جتایا نا کراچی میں، پیپلز پارٹی کا جیتا نا۔ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ دیکھیں آپ سنسیئر کتنے ہیں اپنے شہر کے ساتھ، اپنے شہر کے نوجوان۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں اسلام کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے۔
آپ نے اس کی صورت کیسی بنائی ہے؟ جب کوئی پاکستان میں آتا ہے تو وہ کیا یہاں سے ہمارے لیے رپلائی لے کر جاتا ہے؟ آپ ایک عرصے سے یہاں پر ہیں نا، آپ ویژن بنائیں. یہ جو جماعت اسلامی مہم چلا رہی ہے حق دو کراچی کو، یہ حق دو کراچی کی مہم ہے نا، حق دو جماعت اسلامی کی مہم تو نہیں ہے نا. سیم نے آج تک آ کے خطاب کیا اس کے اندر کہ ہاں یار حق دو کراچی کا مسئلہ فیڈرل ہمیں نہیں دے رہا، ہم اس میں جا کر خطاب کریں. آج تک آپ کے ناصر حسین شاہ نے آ کر خطاب کیا، مرتضیٰ وہاب نے آؤ نا اگر کراچی سے محبت رکھتے ہو، ہم تو حق دو کراچی مہم چلا رہے ہیں، ہم حق دو جماعت اسلامی مہم نہیں چلا رہے ہیں. اگر آپ جماعت اسلامی سے کراچی سے سنسیئر ہیں تو وہاں پر آ کر کھڑے ہو جائیں. جہاں جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں بجلی کا عذاب گرا ہوا ہے، لائٹ ہوتی نہیں ہے لوگوں کے گھروں میں. جن علاقوں میں ہم رہتے ہیں، صدیق صاحب رہتے ہیں، وہاں 7.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. یہ اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا تو آپ ذکر ہی نہ کریں، ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود جو بل آتا ہے نا وہ 24 آورس کا بل آتا ہے، ٹھیک ہے. اتنا بل آتا ہے کہ ایک غریب بندہ جس کی 15 سے 20 ہزار روپے سیلری ہے وہ اپنا بل ادا کرے، گھر کا کرایہ ادا کرے یا کھائے. ابھی اسمبلی کے اندر سید عبدالرشید صاحب نے یہ بل پیش کیا ہے کہ مزدور کی سیلری کم سے کم 25,000 کی جائے. کریں نا آپ، دیکھیں یہ چیزیں ہم پیش کر رہے ہیں نا، آپ کیوں نہیں پیش کرتے ہیں؟ اگر آپ کو محبت ہے یہ چیزیں. ابھی کتنی سیلری ہے مزدور کی؟ 17-18 ہزار روپے. یہ کوئی سیلری آپ مجھے بتائیں نا، گھروں کے کرائے کتنے ہیں؟ ایک پسماندہ علاقے کے اندر بھی، کچی بستی کے اندر بھی 5 سے 6 ہزار روپے سے کم کرایہ نہیں ہے. اس لیے ایک گھر کے اندر 2 کمروں کے ایک گھر کے اندر کم از کم 8 سے 10 لوگوں کی فیملی رہتی ہے. وہ کیسے گزارے؟ وہ بچوں کو پڑھائیں گے؟ جب بچوں کی ایجوکیشن نہیں ہوگی پاکستان کیسے آگے بڑھے گا؟ لٹریسی ریٹ آپ ہمارا دیکھیں نا کہاں پر کھڑے ہوئے. اصل میں بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ ہم رائے عامہ کو ہموار کریں. اگر جماعت اسلامی آتی ہے برسر اقتدار، دیکھیں کراچی کے اندر سٹی ناظم جب آیا نا تو کراچی کی گلیاں بھی خوشحال ہوئی، کراچی کی اسٹریٹ لائٹیں بھی خوشحال ہوئی، کراچی کے اندر یونیورسٹی اور کالجز کو ہم نے پروموٹ کیا. یہ سارے معاملات ہم نے کیے نا، سیلف اسسمنٹ ٹیسٹ، اور یہ جو آپ کے 9th 10th کے بعد جو آپ ایڈمیشن لیتے ہیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اندر، یہ سارا سیٹ اپ ہم نے انٹروڈیوس کروایا نا. ماڈل پارک ہم نے انٹروڈیوس کرایا، ماڈل مسجد. لیکن اس کے بعد مصطفیٰ کمال نے بھی تو کام کیا. مصطفیٰ کمال نے صرف وہ کام کیا جس کی اوپننگ ہم نے کی تھی. وسیم اختر نے کیوں نہیں کیا؟ یہ کر ہی نہیں سکتے، ان کے پاس ویژن ہی نہیں ہے. کوئی ایک ویژن مصطفیٰ کمال کا بتا دیں جو اپنا لے کر آئے ہوں. انڈر بائی پاسز ہمارے ویژن تھے، ماڈل پارک ہمارے ویژن تھے. ان کا کوئی ایک ویژن تو بتائیں نا جو انہوں نے کہا ہو کہ ہم یہ کراچی کو بنانا چاہتے ہیں. وہ تو ابھی یہی رونا رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں آ رہا، گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم فنڈ دے رہے ہیں. فیڈرل کے اندر ان کے اور ان کا کولوشنز ہے فیڈرل کے اندر، ٹھیک ہے. اور کہاں سے فنڈ مانگنا چاہ رہے ہیں؟ نعمت اللہ خان صاحب، نہ فیڈرل میں ہمارا کولوشن تھا، نہ سندھ گورنمنٹ کے اندر ہمارا کولوشن تھا، لیکن ہم نے کراچی کو پھر روشنیوں کا شہر بنایا تھا. کہ کوئی ہماری نہ وزیر بلدیات تھا ہمارا، میں نے پہلے بھی کہا، نہ سی ایم تھا، نہ پی ایم تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے شہر کو بنایا. اصل میں نیت کی بات ہے. آپ کی نیت کیسی ہے؟ اگر آپ کی نیت ہے بنانے کی تو بنا جائیں گے. مصطفیٰ کمال کے بارے میں MQM کہتی ہے وسیم اختر نے گزار لیے 5 سال نا. کوئی ایک ویژن بتا دیں یا کوئی ایک پروجیکٹ بتا دیں جو کراچی کو دے کر گئے ہوں، کراچی کے نوجوانوں کو دے کر گئے ہوں، کراچی کے عوام کو دے کر گئے ہوں. ہاسپٹل کا نظام برباد ہوا ہے، اسکولوں کا. آپ اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھائیں گے؟ آپ یوٹیلیٹی اسٹور سے جا کے حال برا ہے. آپ یوٹیلیٹی اسٹور سے جا کے اپنے گھر کے لیے گروسری آئٹم پرچیز کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. آٹے کی جگہ بھوسا ملتا ہے وہاں پر، گندی چینی ملتی ہے وہاں پر، گندا گھی ملتا ہے وہاں پر. یہ کون سے آپ کا ویژن ہے جو آپ لوگ نے یہ سارا یہ جو انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے، ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں، آپ کے یوٹیلیٹی اسٹورز بنے ہوئے ہیں، آپ کے اسکولز بنے ہوئے ہیں، اس میں آپ ٹیچرز کی سیلریاں جا رہی ہیں، آپ اٹھا لیں. اس ویک ٹیچرز کی سیلریاں جا رہی ہیں، یوٹیلیٹی اسٹور کا بجٹ جا رہا ہے آپ کا، آپ بجٹ اٹھا لیں. ٹھیک ہے، آپ کے ہاسپٹلس کے ڈاکٹرز کی سیلریاں جا رہی ہیں، آپ نے ڈاکٹرز اپائنٹ کیے ہیں. اور بھائی جب اس چیز کو تو ٹھیک کر لیں نا آپ کم سے کم. جب ایک فرد بیمار ہو جاتا ہے، وہ مجبوراً آغا خان جاتا ہے، وہ فرد مجبوراً لیاقت نیشنل جاتا ہے، جنہ ہاسپٹل کے ہوتے ہوئے، سول ہاسپٹل کے ہوتے ہوئے. آپ جا کر دیکھ لیں لوگ وہاں پر سڑکوں کے اوپر سو رہے ہیں اس کرونا کے دور میں. رش لگا ہوا ہے، بالکل جوائنٹ ہو کر بیٹھے ہوئے لوگ. آپ کہہ رہے ہیں سندھ کے اندر کرونا کی وبا کیسے نہیں بڑھے گی؟ نہیں، وہ جو سول ہاسپٹل میں جو باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ گاؤں سے آئے ہوئے ہیں اور ان کے لیے کوئی رہائش نہیں ہے، اس لیے وہ وہاں رہ رہے ہیں، مریض ان کے یہاں. ایسے یہ رہائش کا بندوبست کون کرے گا؟ آپ مجھے یہ بتائیں نا. اصل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے اندر کرونا جو ہے نا، کرونا کی لہر تیز جا رہی ہے، اس کو کنٹرول کون کرے گا؟ گورنمنٹ کرے گی نا. اچھا، سندھ میں ایسے کیا مطلب کوئی ہاسپٹل ایسے نہیں بنے ہوئے؟ سندھ سے لوگ آ رہے ہیں کراچی میں علاج کرنے کے لیے، کیا اس کی وجہ ہے؟ ہاسپٹلز بنے ہوئے ہیں. تنقید ہم پہ یہ ہوتی ہے یہاں کے پی کے مریض بھی آتا ہے، کے پی سے بھی آتے ہیں لوگ. ہم نے مطلب میں نے یہی شروع میں عرض کی نا کہ جی تنقید آپ بہت کر لیں، آپ کو یہ اینک جس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں نا وہ آپ کو اتارنی پڑے گی. آپ کو ایون اس سے دیکھنا پڑے گا کہ کام ہو رہے ہیں.
KPK سے لوگ رابطہ کر کے بلوچستان سے لوگ آتے ہیں. یہاں جو اکثر آپ کو لوگ نظر آتے ہیں یہ عمومی طور پر دوسرے صوبوں سے بھی بلانگ کرتے ہیں. اور یہاں ہمارے پاس لیور ٹرانسپلانٹیشن NICUD ون آف دا بیسٹ ان دا ریجن ہے. یہ جو وفاق کبھی کہتے ہیں کہ ہم لے رہے ہیں, کبھی جنا ہاسپٹل ہم سے لے لیا جاتا ہے, ہمیں پراپرلی کام کرنے بھی نہیں دیا جاتا. یہ چیزیں تو ہمارے ساتھ یہ مسائل ہونے کے باوجود بھی ہم حالانکہ وفاق نے لیا, پیسہ ایک بھی نہیں رکھا بجٹ میں اس کے لیے, سندھ گورنمنٹ نے پھر اس کو ٹیک اوور کیا ہوا ہے, کر رہے ہیں ہم تاکہ مریضوں کو تکلیف نہ ہو. اور سندھ گورنمنٹ جو پیپلز پارٹی کے ویژن کے مطابق وہ پورے ملک کے لیے کام کرتی ہے, کسی کے لیے سندھ کا دروازہ بند نہیں ہے. مجھے مثال کے طور پہ بتائیں نا کہ یہاں سے کوئی مریض جو ہے KP میں اسے علاج کرا رہا ہے, ایک یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو مریض وہاں پر باہر سڑکوں پہ لیٹے ہوئے ان کے لیے کوئی ایسے متبادل جگہ ہو. ہسپتال میں انتظامات, اس پہ ہمارے ساتھ مسائل تو ہیں نا, ہسپتال میں انتظامات تو ہوتے ہیں. اب ہمارے یہاں ایک دیکھیں ایک کلچر ہے, ہمارا جو دیہاتی کلچر ہے, اس میں اگر کوئی شکریہ. اصل میں پروگرام کا ٹائم بہت کم ہے. اور ناظرین بہت اچھی گفتگو رہی, اور اس حوالے سے دونوں کا ایک ہی موقف ہے کہ کراچی کے عوام کے مسائل حل ہوں. تو اس مسائل پر ہی دونوں متفق ہیں کہ ہم بھی مسائل حل کریں. پیپلز پارٹی بھی اس بات پہ تیار ہے, اور جماعت اسلامی بھی. ناظرین ہر جمعرات کو کراچی ٹائم آپ دیکھتے ہیں 2 سے 3 بجے تک. ابھی مجھے اجازت دیں. السلام علیکم.